قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت، خواہران ملت، مادران ملت، دختران ملت، فرزندان ملت، نوجوانان ملت، نوجوانان ملت اور بزرگان ملت، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، تحمیدات و تقدیسات، تکبیرات و تحلیلات، تمجیدات و تنزیہات رب کائنات کی ذات بابرکات کے لیے صلاۃ و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المرسلین رحمت للعالمین اکرم الاکرمین سید الاولین والآخرین حضرت جناب محمد الصادق الامین علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات اقدس و مقدس ہے. آج کے مختصر خطبہ جمعہ کا عنوان خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر. رب کائنات کی بارگاہ میں بسط اس و نیاز یہ دعا اور التجا ہے کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد اللہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ایک مالدار شخص تھے، وسیع کاروبار تھا، تجارتی سلسلہ عروج پر تھا، تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر معلوم ہوا کہ کائنات کے تاجدار سید الابرار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ سرور کائنات، فخر موجودات، سید السعادات، منبع انوار و برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی دعوت و تبلیغ سے جو دانشور، جو دانا مردوں میں سب سے پہلے مومن بنا اور اسلام قبول کر کے پہلا نمبر حاصل کیا، اور جن کو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل خطیب فی الاسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسلام میں سب سے پہلا خطیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یارانہ اور دوستانہ بھی تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بکر صدیق نے حق رفاقت بھی ادا کیا اور اسلامی تحریک کے ایک کامیاب، ایک غشور اور ایک لگن رکھنے والے کارکن کی حیثیت سے سرور کائنات کا بھرپور ساتھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عثمان تجارتی سفر سے واپس لوٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کے پاس 10-12 افراد بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، عثمان میں ایک خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ ہمارے دوست بچپن کے رفیق و صدیق جن کو دنیا محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والے خدا نے ان پہ کرم کیا اور ان کو محمد رسول اللہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستی کا تقاضا بھی ہے،
یاری کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک دوست کو اگر اللہ رفعت عطا کرے، بلندی عطا کرے، عزت اور عظمت عطا کرے تو اس کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، اس کے منصب اور مقام کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کا دست و بازو بھی بننا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ابو بکر تو نے بڑی خوشخبری سنائی۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے درجن بھر افراد کو مخاطب کر کے عثمان نے کہا اگر تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے، دوستانہ ہے، رفاقت ہے، مرافقت ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے میں محمد کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، تم بھی میرا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے کہا عثمان جس طرح تم کہو گے ہم تمہاری آواز پہ لگتے ہیں۔ یہ پورا ایک قافلہ چل پڑا کونین کے تاجدار کی جانب، سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عثمان کو اللہ نے بڑے شرف سے نوازا، کہا آقا پہلے دوستانہ تھا، اب تعلق نبی اور امتی کا ہے، نبی اور صحابی کا ہے۔ اگر اللہ نے یہ شرف صحابیت عطا کیا ہے تو عثمان جس کو دنیا غنی کے نام سے جانتی ہے، آج عثمان کا مال عثمان کا نہیں محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اشارہ کرتے جائیں گے عثمان اپنا مال پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تحریکوں کو جہاں ابتدا میں مسکین اور غریب میسر آتے ہیں، وہاں پر تحریک اور جماعت کو چلانے کے لیے مالدار لوگوں کی اپنی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حسین امتزاج سرور کائنات کی جماعت کی، جہاں پر آپ کو بلال حبشی بھی نظر آئیں گے، صہیب رومی بھی نظر آئیں گے، جہاں پر آپ کو ابو ہریرہ جیسے مفلس و کلاش بھی نظر آئیں گے، جہاں پر آپ کو یاسر جیسے غریب لوگ بھی نظر آئیں گے۔ حضرات وہاں پہ آپ کو ابو بکر صدیق بھی نظر آئیں گے، عثمان غنی بھی نظر آئیں گے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، اور پھر طوبیٰ للغرباء، میرے آقا نے کہا تھا غریبوں کے لیے خوشخبری۔ کیوں؟ غریب لوگ بڑا اہم حصہ ہے کسی بھی جماعت کا، وہ مال تو خرچ نہیں کر سکتے لیکن دعاؤں کا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنی دعائیں دیتے رہے تو غریبوں کی دعائیں بڑا کام ہے، اگر کوئی اس کو سمجھے۔ یہاں پہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی، باقی صحابہ نے زیارت کی، عبداللہ بن ام مکتوم زیارت سے محروم، ظاہری آنکھیں بند، دل کی آنکھیں رب نے روشن کر دی۔ ایک دن مکے کے چودھریوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات تو سن لیں
لیکن سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ تیرے دائیں بائیں سارے غریب جمع ہیں اور ہم چودھری سردار لوگ ہیں، ان غریبوں میں بیٹھے ہماری توہین ہوتی ہے، لہذا ہمیں علیحدہ ٹائم دے، ہمیں ٹیوشن پڑھایا کرے۔ میرے آقا نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی راہ راست پہ آنے والا ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رہے منزل نہیں۔ اگر تم اس بات پہ آمادہ ہو، میں تمہیں علیحدہ وقت دینے کے لیے تیار۔ کونین کے تائیدار ایک بیٹھک میں چودھریوں سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ کیا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم میرے آقا کو تلاش کرتے ہوئے، پوچھتے پچھاتے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس دروازے پہ پہنچے۔ میرے آقا نے دیکھا طبی اور فطری طور پر بدغاضۂ بشریت آپ کی پیشانی پہ بل پڑا، شکن آ گئی، عرش والے کو ناگوار پوچھا۔ عرش والا کائنات کا خالق ہے اور مخلوق میں سب سے افضل شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے لاڈلا اور محبوب نبی، خاتم النبیین، پوری کائنات کا سردار پیغمبر، لیکن یہ ادا عرش والے کو پسند نہ۔ دیکھنا غریبوں کا رکھوالا محمد الرسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے بڑھ کر کائنات کا رب ان کا رکھوالا ہے۔ ان کا کیا رکھنے والا؟ خود عرش والا۔ فوراً جبریل کو رب نے بھیج دیا، کہا میرے نبی کو جا کر بتلا دو، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، میرے نبی کے پیشانی پہ بل کیوں پڑا؟ میرے نبی کو یہ ناگوار کیوں گزرا کہ ایک اندھا اس کے پاس آ گیا؟ کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے کارکن ہیں اور لیڈر کا کام ہے اپنے کارکن کا تحفظ کرے، اپنے کارکن کو رسپیکٹ دے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، میرا آج پیغام ہے کارکن کو عزت دو۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کارکن کا خیال رکھے، اور اگر کہیں سکم رہ گیا، عرش والے نے فوراً وارننگ دے کے بتلا دیا، میرے نبی میں نے تمہیں قائد اعظم بنا کر بھیجا ہے، مرشد اعظم بنا کر بھیجا ہے۔ قیادت و سیادت کے لیے بڑا جگر ہونا چاہیے، بڑا حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ خندہ پیشانی سے عبداللہ بن ام مکتوم کو